السلام علیکم ایوری ون. ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے ہم آج حاضر ہیں آج کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ. آج سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 48 نمبر 48 سے کنٹینیو کریں گے. تھوڑا سا اس کا جو ایک آیت شاید پیچھے میں جا کے اس میں تھوڑا پڑھنا پڑے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 47 ہے کہ had they mobilized with you they would have created confusion and would have caused disputes and divisions among you. Some of you were up to listen to them. God is fully aware of the transgressors. اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو وہ تمہارے درمیان افراتفری پیدا کر دیتے اور تمہارے اندر جھگڑے اور تفرقہ ڈالتے. تم میں سے کچھ ان کی باتوں کو سننے کے لیے تیار تھے. اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں سے پوری طرح باخبر ہے. تو یہ اگر ہم یہ پورا سلسلہ فالو کرتے چلے آئیں پچھلی آیتوں سے 41 42 سو آن، اس میں کچھ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو مطلب جن کا اللہ پہ مکمل ایمان نہیں ہے، اور وہ کہتے تو ہیں کہ ہم بلیو کرتے ہیں لیکن ان کے اندر ابھی بھی وہ دنیاوی چیزوں سے اٹیچمنٹ. تو اس طرح کا آپ ذرا فالو کرتے ہیں تو اس طرح کا ہمیں ملتا ہے کہ ان کی نظر میں دنیاوی چیزیں زیادہ ویلیو رکھتی ہیں. جیسے کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان کو تھوڑا بہت کام کرنے سے زیادہ فائدہ دنیاوی ملتا ہو تو اس کے پیچھے زیادہ بھاگیں گے، لیکن جہاں پہ ان کو زیادہ دین میں کام کرنا پڑے تو وہاں پہ وہ ہچکچاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا تھوڑا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو ان کا دماغ کا، وہ اس کے حوالے سے ہے کہ وہ تو ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جیسے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ان کے ساتھ جنگ میں نکلتے تو وہ کیا کرتے کہ لوگوں کے بیچ میں مطلب الٹی سیدھی باتیں کرنا، ان کو بہکانا، ان کو اندر کمزوری پیدا کرنا، شکوے، مطلب وہ کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس طرح تو آپس میں انہوں نے پرابلم ہی کریٹ کرنی تھی. تو 48 میں آتا ہے کہ they sought to spread confusion among you in the past and confounded the matters for you. However, the truth ultimately prevails and God's plan is carried out in spite of them. انہوں نے ماضی میں تمہارے درمیان انتشار پھیلانے کی کوشش کی اور تمہارے لیے معاملات کو الجھایا، تاہم حق ہی آخر کار غالب آتا ہے اور اللہ کا منصوبہ پورا ہو کر رہتا ہے چاہے وہ کچھ بھی کر لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح پہلے انہوں نے ماضی میں ایسی حرکت کی کہ اور یہ کر چکے ہیں، آپ جو مومنوں کے درمیان یہ انتشار پھیلانا اور تمہارے لیے معاملات کو الجھایا بھی انہوں نے. تو یہ اس میں کچھ باتیں جو ٹھیک ہے یہ اس زمانے کی بات ہے، لیکن آج کل کے دور میں honestly یہ بات بہت نظر آتی ہے اس طرح کی کہ آج بھی مذہب میں یہ چیزیں، یہ عناصر پائے جاتے ہیں جو کہ مذہب میں انتشار پھیلانے کے ان کا مقصد ہوتا ہے اور معاملات کو الجھایا. یہ بڑی امپورٹنٹ honestly ابھی فرمانبرداری میں خاص طور پہ ہم دیکھیں تو ایسے عناصر پائے جاتے ہیں جو مذہب کو بہت الجھا دیتے ہیں. اور لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حق جو ہے وہ غالب آ کے ہی رہے گا آخر کار. اور یہ مطلب یہ کہ جو شخص اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے گا باوجود اس کے کہ ایسے لوگ پائے جائیں گے مذہب کے اندر، وہ سیدھے رستے پہ رہیں گے اور اللہ کا منصوبہ پورا ہو کر رہتا ہے. تو یہ اس کی ایک تھوڑی سی جھلک جو ہمیں نظر آتی ہے اگر ہم اپنے آپ کو آج کل کے دور میں دیکھیں، کیونکہ ہمیں ماشاءاللہ جو آیتیں ہیں ان کو پڑھ کے سمجھ کے جو ان کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھنا کہ میں اس سے سبق کیا حاصل کر سکتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا پاسٹ میں کیا. ان کی اب اس میں آپ جا کے دیکھیں تو ان کی جو دماغ کی جو نیت ہے اس پہ آپ غور کریں، ان کی جو فطرت کو آپ دیکھیں کہ وہ ان کا مقصد کیا ہے. مذہب کو کنفیوز کرنا، اس کو اور اس کے اندر انتشار پھیلانا. اب ایون
جب پرافٹ محمد جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، ان کے جانے کے بعد سے لے کے 1400 سال تک آپ دیکھیں کیا ہوا کیا ہے. بندہ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ معاملات جو دین کے معاملات کو کتنا الجھا دیا گیا ہے. سر آنیسٹلی آپ اس بات پہ غور کر کے دیکھیں، اور انتشار کتنا پھیلا ہے دنیا میں، کتنے مذہب کے کتنے فرقے بن چکے ہیں، جس کتنے فقے بن چکے ہیں، ذرا خود ہی انسان دیکھیں. تو یہ ایکچولی یہ 948 جو آیت ہے، یہ ہمیں اس کی واضح جھلکیاں ہمارے آج کل کے دور میں نظر آتی ہیں. اور ایون کسی بھی آپ مذہب کو لے لیں، ایون فرما برداری کے اندر بھی لے لیں، تو بی آنسٹ ود یو کہ شیطان اپنے کام پہ فل ٹائم لگا ہوا ہے. وہ ہر طرح سے ہر کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، اور وہ کسی نہ کسی اس کے پاس کسی قسم کی ایکسکیوز کی کمی نہیں ہے. وہ اس کے پاس جو اس کے طریقے ہیں وہ کسی طرح سے بھی کسی کو بھی بھگا سکتا ہے. اور ایون فرما برداری میں بھی آج کل مطلب آگے سے آگے پھر وہ سلسلہ چل کے رہے گا. تو میرے لیے دیکھیں ماشاء اللہ، میں آئی وڈ بی سرپرائز کہ اگر یہ معاملہ نہ ہوا ہوتا، ایون میسنجر آف دا کورنٹ کے جانے کے بعد اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو آئی وڈ بی سرپرائز، کیونکہ کوئی بھی آ جائے یہ ہو کے رہے گا، یہ ہوتا رہا ہے اور ہو کے رہے گا اور ہو کے اس پہ. تو یہ تو ایک سائڈ نوٹ پہ بات ہوگی، لیکن یہاں پہ کیونکہ جنگ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اور سورہ 9 میں اور انہوں نے 47 میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ڈسکریج کر دیا ہے، ان کی جو انہوں نے حامی بھی بھری جنگ میں یا ان کو میسنجر کو ساتھ دینے کی، لیکن ان کی نیت خراب تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈسکریج کر دیا. اور اس کی ہمیں 47 میں ملتی ہے کہ ان کے آنے کی وجہ سے بلیورز کو پرابلم کریٹ ہوتی. اور جو 948 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پاسٹ میں بھی ایسے کیا ہے اور اسی طرح بھی ہو کے انہوں نے یہ کرنا تھا. لیکن الٹیمیٹلی اللہ کا منصوبہ ہو کے رہتا ہے، کچھ بھی ہو جائے. یہ ڈس بلیور کوئی بھی پلان چل رہے ہیں، لیکن فائنل جو ہوگا اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات آلسو نوٹ کرنے والی کہ جو ایسے عناصر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اگر ان کا بھی تھوڑا سا بھی قرآن پہ بلیو ہو، ان کا بھی، تو ان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ حق آخر غالب آ کر ہی رہتا ہے. یہ جو 48 کے اینڈ ہو رہا ہے نا، اور اللہ کا منصوبہ پورا ہو کر رہے گا. تو تم جتنی چالیں چل لو، شیطان جتنی بھی چالیں چلے، تو یہ جو آیت 48 ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے. تو جو بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ ہو کے رہتی ہے. اب شیطان جو ہے وہ بھی اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اس کو اس بات کا بلیو ہے، لیکن وہ اس کے دماغ میں اپنی ایگو سے ایک سسٹم اور ہی چل رہا ہے. لیکن اگر اس کو یا جو بھی اس طرح کے لوگ کام کرتے ہیں وہ اگر اس بات کو پڑھیں کہ یہ بات کس نے کہی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی ہے کہ حق آخر کار غالب آ جاتا ہے اور اللہ کا منصوبہ پورا ہو کر رہتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں. کہ ایک انسان کو آنیسٹلی جب آپ دنیاوی معاملے میں کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو 100% پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا، تو بندہ کہتا ہے کہ یہ بات جو لکھی گئی یہ تو ہو کے رہے گی، تو میں کچھ بھی کر لوں اینڈ میں تو یہ رزلٹ ہوگا. تو انسان کو چاہیے کہ جو نیگیٹیوٹی میں بھی لگا ہوا ہے تو ایٹ لیسٹ اس بات پہ غور کر کے دیکھیں کہ میرا منصوبہ جو میں کر رہا ہوں اتنی کوششیں ناکام ہو کے رہے گا. اور بظاہر جو بھی اس پہ چلیں گے میرے منصوبے پہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک سسٹم کے تھرو وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اور میں خود کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایکسپوز کر رہا ہوں نیگیٹیوٹی پھیلا کر. اور جو مجھے فالو کریں گے ان کے دل میں بھی چور ہے، لیکن جن کے دل سچے ہیں ان پہ اس بات کا اثر نہیں ہوگا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اور وہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اسکیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنا سسٹم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو اسکیمنگ ہے اس سے بڑھ کے کسی کی ہو نہیں سکتی. تو یہ باتیں ہوتی ہیں آنیسٹلی بہت ہی غور کرنے والی کہ انسان بیک ٹو بیک اگر آپ دنیاوی لیول پہ سوچیں آنیسٹلی ایک چور بھی ہوگا تو اس کو پتہ اگر چل جائے کہ میں چوری کروں گا تو فور شور میں پکڑا جاؤں گا، تو وہ چوری نہیں کرے گا. 49 میں آتا ہے کہ some of them would say give me permission to stay behind, do not impose such hardship on me. In fact, they have thus incurred a terrible hardship. Hell is surrounding the disbelievers. ان میں سے کچھ کہیں گے مجھے اجازت دے دو پیچھے رہ جانے کی، مجھ پر اتنی سختی نہ ڈالو. در حقیقت انہوں نے خود پر ایک خوفناک سختی مسلط کر لی ہے.
جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ تب بظاہر تو یہاں پہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک مشکل کام کے لیے جا رہے ہیں۔ اب آگے چل کے انٹرسٹنگلی اس کے بارے میں فردر اللہ تعالیٰ ایکسپلین کریں گے آنے والے ورسز میں۔ اور یہاں پہ اگر بندہ غور کرے کہ وہ مانگ رہے ہیں اجازت کہ ان کو ڈر ہے، جو بھی ہے ان کے دل میں خوف ہے، ان کی جو اپنا سسٹم چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس پہ ان کا یقین نہیں ہے، وہ ڈرتے ہیں اس بات سے، اور وہ اس بات کو سختی سمجھتے ہیں کہ مجھ پر اتنی سختی نہ ڈالو۔ آپ انالائز کر کے دیکھیں تھرو آؤٹ دا قرآن کہ کیا یہ سختی ہے اللہ کے رستے پہ چلنا ہمارے لیے؟ ابھی جو ہمارے اوپر جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے آج کل کے دور میں، انسان ذرا غور کر کے دیکھیں کتنی سختی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک کے بعد ایک پیج اب پلٹتے چلے جائیں قرآن کا تو زیادہ تر آپ کو پہلے پرافٹس کی کہانی اللہ تعالیٰ بتائیں گے، ایگزامپلس دیں گے، کمانڈمنٹس آپ کو کہیں کہیں جا کے ملے گی، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ انسان اگر سچے دل سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے مانگ کہہ رہے ہیں $100 دے کے 2.5 $2.50 زکوٰۃ مانگنا۔ یہ ہے اسٹینڈرڈ، اتنی کم اللہ تعالیٰ ہم سے، اللہ تعالیٰ تو کسی پہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہے۔ یہ شیطان جو ہے یہ انسان کو خوف میں ڈالتا ہے، فکر میں ڈالتا ہے، سٹریس میں ڈالتا ہے، پریشانیوں میں ڈالتا ہے۔ ہر وقت جو اس کے وسوسے ہوتے ہیں وہ ہمیں نیگیٹو تھاٹس کی طرف لے کے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو جب یہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کے نقش قدم پہ چلیں گے، اور وہ چلتے چلتے ان کو یہی نظر آئے گا کہ یہ تو بڑی مشکل زندگی ہے، اس میں تو ہم لوگ نہ تو زندہ رہ سکتے ہیں، ہماری جان کو خطرہ ہے، فلانا یہ وہ اور طرح کی ساری باتیں آتی ہیں۔ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ جو سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر جو 97 اور 98 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے جو ہے پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ کس طرح آپ اس سے پروٹیکٹ ہو سکتے ہیں، اور یہ ہمیں اکثر اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے جب بھی نیگیٹو خیال آئیں۔ لیکن اصل میں ان لوگوں کی سوچ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ اتنی سختی مت ڈالو، وہ اس کو سخت سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ یہ کام کر کے اپنے آپ پہ سختی ڈال رہے ہیں، اور وہ سختی یہ ہے کہ در حقیقت وہ ایک خوفناک انہوں نے خود پر ایک خوفناک سختی مسلط کر لی۔ اب اس کی جب ورڈنگ پہ غور کریں، انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے جس طرف ان کو بلایا ہے وہ تو شیطان نے ان کو دماغ میں جو چیزیں ڈال دی ہیں وہ اس کو سمجھ رہے ہیں سختی، لیکن سختی وہ نہیں ہے ایکچولی۔ سختی وہ ہے جس سے وہ جو میسنجر ان کے پاس اویلیبل زندہ حالت میں پریزنٹ ہے، تو اللہ کہتے ہیں سما فرماتے ہیں کہ obey God and the messenger۔ تو میسنجر جب ان کو کسی بات کا حکم دے رہے ہیں تو ان کو فالو کرنا چاہیے تھا اس وقت کے حساب سے، اینڈ جو کنڈیشن تھی، اگر انہوں نے اس سے اپنے آپ کو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے منع کر رہے ہیں، اپنے لیے اجازت مانگ رہے ہیں، تو وہ چیز کر کے وہ اپنے اوپر ایک خوفناک سختی مسلط کر رہے ہیں، اور جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ جسٹ امیجن، یہ ہے ریالٹی۔ وہ جس چیز کو سخت سمجھ رہے ہیں وہ ریالٹی نہیں ہے، شیطان نے اتنا ان کے اوپر وہ قبضہ کر لیا ہے، جو اصل میں ہے وہ یہ ہے۔ اور ہمیں ماشاءاللہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ کے ہم اس سے اپنے اوپر ہم اس سے کیا انڈرسٹینڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، کہ ہم جنرلی تو جب ہم ٹریڈیشنل اسلام میں تھے تو ہمیں مذہب بڑا مشکل کر کے دکھایا گیا تھا۔ وہ جو اس سے پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے کہ مذہب کو الجھا دینا، سخت بنا دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، تو انہوں نے اتنا مشکل بنا دیا تھا اس مذہب کو کہ انسان سوچتا تھا کہ میں تو اس حال میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ یہ جنرلی ہماری سوچتی کہ مذہب پہ کیسے انسان چل سکتا ہے، وہ سخت، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا تھا۔ اب جب کہ جا کے بات سمجھ میں آتی ہے کہ معاملہ تو کچھ اور ہی ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، وہ ہمارے ٹیچر ہیں، استاد ہیں ہمارے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے سیکھنے والا۔ سورہ جو 54 اس کے اندر اللہ تعالیٰ 4 دفعہ ایٹ لیسٹ 4 دفعہ بات کی ہے کہ کوئی ہے سیکھنے والا۔ تو جب ہمیں وہ نالج، وہ انڈرسٹینڈنگ، یہ جو سارے ورڈز جو اللہ تعالیٰ نے یوز کرتے ہیں قرآن میں، ایلیویٹنگ دیم، انلائٹنگ دیم، کہ ان کو عقل آنی، ان کو سمجھ آنا، ان کو جو اس میں علم ہے اس کے اندر
ان کو پتہ چلنا کہ اس میں علم کس چیز کا ہے، یہ ساری باتیں جب سمجھ میں آنی شروع ہوتی ہیں تب ہمیں دنیا کی ریالٹی سمجھ میں آئے گی، اور اسی طرح سمجھ میں آئے کہ ہم خالص اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا تو ہمارے لیے قرآن جو ہے وہ لاک ہو جاتا ہے، جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے نا، لاک ہوا ہوتا ہے، آپ نے آن کیا فرنٹ پہ مین اسکرین تو آ جائے گی، لیکن جب تک ہمارے پاس وہ پاس ورڈ نہیں ہوگا ہم اس میں جا کے کچھ سیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر ہم خالص اللہ کے وہ جو آیت نمبر سورہ نمبر جو 56 ہے سورہ واقعہ، اس میں جو آتا ہے کہ صرف وہی ہیں جو مخلص ہیں وہ اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں، اس آیت کو بھی ہم نے بدل دیا کہ جو باوضو ہوگا وہ اس کتاب کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہوتی تو کوئی بھی اس بات کو پروف کر دیتا ہے کہ دیکھو بھئی میرا تو وضو نہیں ہے اور میں نے تو قرآن کو ہاتھ لگا لیا، تو قرآن تو غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بغیر وضو کے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو اس آیت کو اتنا چینج کر دیا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہیں وہی اس سے سبق بیسکلی جو علم حاصل کر سکتے ہیں، اور جب علم انسان کے پاس پہنچتا ہے اللہ کا تب انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں، پھر یہ چیزیں انسان کو سمجھ میں آتی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 50 میں کہ if something good happens to you they hurt and if an affliction befalls you they say we told you so as they turn away rejoicing۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی بھلائی ہوتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا، اور خوش ہوتے ہوئے منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس کی فردر ان لوگوں کے دماغ کی جو اندر کی یہ بھی جو بات ہم نے یہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے آیت میں کی ہے کہ وہ سختی سمجھ رہے ہیں، یہ اب یہ ان کے اندر کی جو سوچ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب یہ مومنوں کے ساتھ جب اگر وہ جنگ میں کہیں کہ کوئی اچھا، اگر وہ سپوز جو مال غنیمت لے کے آئے ہیں، یا ان کو جنگ میں سپوز ان کے تھوڑے سے بندے مارے گئے اور انہوں نے اچھا خاصا مال غنیمت ان کو ملا اور وہ جنگ بھی جیت گئے، سپوز کریں اس سچویشن میں، تو وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ایک آیت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ مال غنیمت لے کے آتے ہیں تب یہ آ کے ان کو جوائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو تمہارے یہ ہیں، ہم تمہارے ساتھ تھے، فلانا دماغا، بیکاز ان کو اس مال غنیمت کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے۔ تو وہ جب کیونکہ انہوں نے وہ جنگ میں نہیں گئے، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈسکریج کیا اور وہ پیچھے رہ گئے، تو جو صحیح لوگ تھے وہ گئے، اور جب واپس آئے ہیں اگر اور وہ کامیاب ہو کے آئیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اندر سے یہ بہت ہرٹ ہو جاتے ہیں۔ امیجن کریں کہ ان کو تکلیف، فرسٹ آف آل یہ بھی ان کی اندر کی، اور اللہ تعالیٰ ان کے دل کی اندر کی جو کیفیت ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اگر ان کے اندر ذرا سا بھی ایمان ہوتا اس وقت بھی تو وہ آپ کے وہ مومن آپ کے بھائی تھے، تو آپ ان کے ساتھ پہلے ایمان لائے تھے، آپ نے اجازت لے کے پیچھے رہ گئے، لیکن اگر وہ جیت کے آئیں تو آپ کو جا کے ان کو ایٹ لیسٹ ہار تو پہنا دیتے، ان کے ساتھ ان کو سلام کرتے، ان کو گلے لگاتے ہو خوشی اور دل سے، لیکن اندر کی اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ ان کے دل کے اندر درد ہے، وہ اندر سے خوش نہیں ہے ان کی کامیابی کے ساتھ۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بہت ہی آپ کا جو دوست ہو، آپ کا ہمدرد ہو بہت ہی، تو آپ کی کامیابی کو خوش ہوگا کہ ناکام ہوگا، مطلب افسوس کرے گا۔ تو یہ ہے ان کے اندر کی کیفیت۔ اور اگر یہ جو مومن ہے، اگر یہ ان پہ مصیبت آ جائے، کہیں سے ان کے نقصان ہو جائے کسی قسم کا بھی، تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا، کہ وہ آلریڈی جنگ پہ جانے سے پہلے ہی نیگیٹیوٹی پھیلا رہے تھے، وہ اپنے لیے اجازتیں مانگ رہے تھے۔ اور ماشاء اللہ میں گاڈ فرگیو می، میں جسٹ جنرلی ان کو اینالائز کر کے ایک پکچر کی حالت میں پیسٹ کر کے اس کو تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ریالٹی میں جیسے بھی ہوا ہوگا، لیکن جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ لوگ سپوز اگر جنگ ہار کے آئے ہیں یا کچھ ایسا نقصان ان کو ہوا ہے، تو اس وقت کیا بولیں گے، ہم نے تو تمہیں بول دیا تھا۔ بھئی تم کس بات پہ ڈس ایگری کر رہے ہو ان لوگوں سے، کس بات پہ لڑ رہے ہو؟ وہ اللہ کے مومن لوگ ہیں، اور ایک میسنجر آف گاڈ جو ہے وہ اللہ کا پیغمبر وہاں موجود ہے، اور یہ لوگ ایک مشن سے گئے تھے، اور تم ان سے بڑھ کے کہنے والے ہو کہ ہم نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تمہاری سوچ اللہ سے بھی بڑھ کے ہے کیا؟ بندہ ذرا غور کریں، ان کے اندر کی جو دماغ کی جو سوچ، آپ غور کریں۔
اور آنیسٹلی آج کل کے دور میں بھی قرآن کے اوپر لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں کہ کیا تم کو زیادہ پتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا تم ویسے ہی عناصر آج بھی پائے جاتے ہیں اور بے تحاشا پائے جاتے ہیں جو اپنے سوچ کو اوپر رکھ کے اللہ تعالیٰ کی بات کو نیچے کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ تو بات ہی غلط ہے وہ فلانا یہ وہ جس میں قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور آپ نے کچھ اور کیا اس کے بڑے ملتے ہیں اور اس طرح آپ اس شخص کی اندر کے دماغ کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بندے کی نیت کیا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی ان کے آپ آنیسٹلی یہ ان کے الفاظ سنیں کہ ہم نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا تم نے کیا بتایا تھا کہ تمہاری سوچ اللہ سے بڑھ کے اور پھر کیا کرتے ہیں خوش امیجن دیٹ اور خوش ہوتے ہیں منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں جسٹ امیجن دیٹ پہلی کنڈیشن میں بھلائی ہوتی ہے ان کے ساتھ تو یہ تکلیف ہوتی ہے اگر وہ نقصان کرتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں ان کی تکلیف سے جسٹ امیجن دیٹ آپ کین یو امیجن کہ ان لوگوں کی تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سیپریٹ کر رہے ہیں ان کو ٹیسٹ دے کے کہ ان کے اندر کی جو کیفیت ہے اس کو کس طرح ابھار کے ان کے سامنے لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ہے تمہاری اصلیت یہ ہو تم جو ہم آنیسٹلی آپ سورہ نمبر آیت نمبر 41 اور اس کے آس پاس سے آپ ٹریس کرتے ہوئے آئیں پچھلی قرآن اسٹڈی سے تو آپ کو یہ ان لوگوں کے فردر آپ اللہ تعالیٰ ان کو جب ایون پروفٹ بھی ان کو جب ایک آیت آتی ہے پچھلے ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پروفٹ کو ٹوکتے ہیں کہ تم نے ان کو اجازت کیوں دے دی پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں لیکن تم نے اجازت کیوں دی اللہ تعالیٰ تو ان کو سیپریٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کے دل کی کیفیت جو صحیح مومن ہے اور جو ایسے لوگ ہیں ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم تھا یہاں پہ چل کے اس کی فردر وضاحت ہمیں مل رہی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ خوش ہو جاتے ہیں یہ لوگ تو وہ ہوئے نا کہ آپ کا دشمن آپ کے نقصان سے خوش ہوگا جیسے دو ملک آپس میں جنگ کر رہے ہیں تو جس کا نقصان ہوتا ہے دوسرا خوش ہوتا ہے تو وہ آپ کا دشمن ہوا تو یہ جو آپ آیت نمبر 50 کو اگر آپ انسان انالائز کریں تو یہ مومنوں کے بیسیکلی اسلام کے اور اللہ کے دشمن ثابت ہوتے ہیں ان باتوں کی وجہ سے ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کی سوچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے ہمیں آیت نمبر 50 میں ان کی وہ بتا دی ہے ان کی کیفیت پھر 51 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں say nothing happens to us except what God has decreed for us. He is our Lord and Master. In God the believers shall trust. اللہ فرماتے ہیں کہ کہو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے وہی ہمارا رب ہے اور رب اور مالک ہے مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے تو جب یہ لوگ پچھلی آیت میں وہ خوش ہو رہے ہیں اور منہ موڑ کر چلے گئے ہیں اور یا ان کے ساتھ کوئی اچھا ہوا ہے اور وہ تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سے کہو ان سے کہہ دو کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا ان کا اتنا اللہ پہ یقین ہے کہ وہ ہر کنڈیشن میں ان کو پتہ ہے کہ گاڈ از رننگ ایوری تھنگ سے میسنجر آف دا کورنٹ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کا ذکر بنا لو دن رات اس کی تسبیح کرو کہ گاڈ از رننگ ایوری تھنگ کہ انٹل کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے ہر چیز اتنی دفعہ بولو کہ ہماری اس باڈی کا ایک ایک سیل اس پہ ایمان لے آئے اور وہ اس پہ بلیو کرے کہ یہ واقعی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے کوئی چیز بھی رینڈملی نہیں ہو رہی وہ جیسے ڈفرینٹ گیم ہے نا آپ اوپر سے بال پھینکتے ہو تو وہ گھومتی رینڈملی جا کے کہیں گر جاتی ہے وہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے جو دنیا میں سب چل رہا ہے فلی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے ہاں یہ سچ ہے کہ جو ہمارے عمل ہوتے ہیں ان ایکشن ورسز جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فری ول دی ہے اس کے بیس پہ سارا سسٹم چلتا ہے جو بھی ہمارے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہم نے کوئی تھوڑا موٹا سفر گئی ہوئے ہیں لائک سپوز ہمارے پیسے لوز ہوئے ہیں یا کوئی نقصان پہنچا ہے کسی طرح کا تو ہم نے کچھ غلط کیا تھا جس کی عوض یہ ہوا ہے تو یہ لوگ جو ہیں یہ مومن ہیں کہتے ہیں کہ ہم جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے اور اس میں وہ خوش ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پہ پوری طرح چلتے رہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ
گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کی ہر بات پہ، تو اس کے بعد وہ اپنی زندگی کو پورا کا پورا اللہ کے سپرد کر دینا۔ یہ فرما برداری کا مطلب ہی کیا ہے کہ اپنی جان، اپنی سول اور روح کو اللہ کے سپرد کر دیا، ڈپازٹ کر دیا اللہ کے پاس۔ آج کے بعد آپ ہیں ہمارے مالک، دل سے ہم نے آپ کو قبول کیا ہے، اور پھر ہماری جو کوشش ہے کہ ہم بس اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہیں اپنی طرف سے جتنا مطلب پوری پوٹینشل کے ساتھ، پھر جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا، اور اس میں وہ خوش رہیں گے۔ انہیں پتہ ہے کہ انہیں کچھ نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا، ایون تو دنیا میں اگر جان بھی چلی جائے تو اس کے بارے میں بھی آگے چل کے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں وضاحت کریں گے۔ اور وہ کہتے ہیں وہی ہمارا رب ہے اور مالک ہے۔ یہ انہوں نے کلیم کیا ہے، کیونکہ انہوں نے پروف کر کے دکھایا، وہ جنگ میں گئے، جو ویک تھے وہ پیچھے رہ گئے، اور یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اور مالک وہی ہے، وہ دل سے مانتے ہیں اس بات کو۔ آج اگر ہم دل سے اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ ہمارے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور ہمارے مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور پھر پوری کوشش اس رستے میں لگا دیں کہ ہم نے اس رستے میں کام کرنا ہے، تو وہی جو ہم نے ارلیئر بات پڑھی کہ وہ کہنا کہ مجھ پہ اتنی سختی مت ڈالیں، وہ سختی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو اور ان کو اپنا حقیقی مالک مانا، تو جو اللہ تعالیٰ ہمیں ایکچولی بول رہے ہیں وہ سختی نہیں ہے۔ سختی وہ ہوگی جو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو انکار کر کے اللہ سے دور بھاگ کر، وہ ہم پہ سختی ہوگی۔ اور وہ اس کی سب سے بڑی آپ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دور بھاگ کے صرف دوزخ میں جا کے گریں گے، اور وہ سب سے سنگین ترین سختی ہے، سب سے مشکل ترین سختی جو دوزخ، جیسے وہی بیوٹیفلی اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں نہیں کہا کہ جہنم ان کو گھیرے ہوئے، آیت نمبر 49 49 میں کہ جہنم ان کو یہ ہے سختی جہنم کی جو اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں۔ سختی وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم پہ یہ ڈالو، یہ تو دنیا میں تو قصہ ہی بہت مختصر ہے، چند سال کا، بہت ہی چھوٹا سا، اس میں سختی نہیں ہے، وہ بھی جو اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرے بہت کم ہے۔ یہ تو شیطان ہم پہ کرتا ہے، اور سختی وہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان کی go back to that verse, sorry. تو وہی 51 تو وہ مومن کہتے ہیں کہ مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہ باتیں جو ہیں لفظی طور پہ تو دیکھا جائے تو ہم اس کو پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن پہ بندہ ذرا غور کرے کہ اللہ ہی ہمارے رب و مالک ہیں، اور مومنوں کو وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم اس پہ فلی دل سے اس پہ ایمان لائیں تو ہماری لائف ہی چینج ہو جائے۔ پھر 52 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ say you can only expect for us one of two good things۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ You can only expect for us one of two good things: victory or martyrdom, while we expect for you condemnation from God and retribution from Him, or at our hands. Therefore wait, and we will wait along with you۔ کہو تم ہم سے صرف دو اچھی چیزیں وہ بھی دو اچھی چیزیں فاتح یا شہادت میں سے ایک کی توقع کر سکتے ہو، جبکہ ہم تمہارے لیے اللہ کی طرف سے مذمت اور عذاب کی توقع رکھتے ہیں، یا ہمارے ہاتھوں سے۔ اس لیے انتظار کرو، اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کریں گے۔ یہ ہے ریالٹی۔ وہ جو پچھلی آیت میں تھا کہ جب ان کو نقصان ہوتا ہے تو وہ خوشی سے مڑ کے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے تو تم پہلے کہہ دی تھا، وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ اگر ان کے کچھ لوگ مارے بھی گئے تو وہ ان کی جو موت ہے وہ اس کی کیا ہے کہنا اس موت کا، وہ تو شہادت کی موت تھی۔ یا تو ان کو شہادت کی موت ہوگی، یا پھر وہ فتح یاب ہو کے آئیں گے۔ تو دونوں صورتوں میں تم پہلی صورت میں جب وہ ہم نے پچھلی جو آیت پڑھی کہ وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ جب وہ مومنوں کو وہ فائدہ ہوتا ہے، تو وہ بھی پروگریس تھی۔ اگر ان کو نقصان ہوا وہ بھی ان کے لیے، مومنوں کے لیے پروگریس ہی تھی۔ وہ جو بھی کچھ وہ کیا ہوا ان کے ساتھ، وہ ہم نے یہ بھی آیت میں پڑھا کہ 51 میں کیا پڑھا تھا کہ جو اللہ ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایون دو اگر ان کو لاس بھی ہوا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ پہ فل کانفیڈنس ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے مصلحت ہوگی ون وے اور دی ادر۔
اور وہ اس میں اگر کوئی ان کا اپنا ہوگا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں ہاؤ امیزنگلی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے تو وہ بہتر ہی ہے دونوں صورتوں میں، ادھر گریں یا ادھر گرے ہمارے لیے دونوں صورتوں میں. اور تم ہماری جو ہمیں شکست ہوئی اس پہ جو خوش ہو کے جا رہے ہو، تمہیں اندازہ نہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا تھا. لیکن تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ بیسکلی دوزخ ان کے لیے ان کا انتظار کر رہا ہے. دوزخ نے ان کو گھیرا ہوا ہے. ٹیمپرری طور پہ ان کے اوپر جو پردے پڑے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا ریالٹی. لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر جب پردے ہٹتے ہیں تو پھر بندے کو ریالٹی نظر آتی ہے. لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ اتنی اس کی اشد ضرورت ہے کہ ہم قرآن کا مطالعہ دل سے کریں، خالص اللہ کی فرما برداری میں رہتے ہوئے، تاکہ ہمیں وہ آیتیں سمجھ میں آئیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں کریں گے خالص، اگر ہم نے آئیڈل ورشپ بنائے ہوں گے اپنے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی اور کو، تو ہمارے اندر ہم پھر وہ قرآن کو الٹا ہی سمجھیں گے. کیونکہ قرآن کے دو مطلب نکلتے ہیں. سورہ 3 میں ہم نے پڑھا تھا، یہ تو اسٹریٹ فارورڈ آیتیں ہیں جو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بتا دیا ہے. اسٹریٹ فارورڈ آیتیں ہیں، یا پھر اس کے اندر جو جن کے دل میں وہ ہوتا ہے میل ہوتا ہے وہ اس کے ملٹیپل میننگز نکالتے ہیں. تو یا تو ہم ملٹیپل میننگز میں پھنس جائیں گے جہاں ہم ساری عمر کنفیوز رہیں گے، اور ہمارا مذہب ہمارے لیے الجھا رہے گا ہمیشہ. وہ بھی ہم نے ابھی پڑھا ہے الجھانا. ہمارے لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم تفسیروں میں پڑے رہیں گے ساری عمر اور ہمیشہ الٹے مطلب نکالتے رہیں گے. یا پھر ہم خالص اللہ کے حضور فرما برداری میں آئیں، کیونکہ وہ ہمارے استاد ہیں، اور ہم خالص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیں، چاہے کوئی بھی انسان ہو، کوئی چیز ہو، کوئی کتاب ہو، کوئی بھی پروفٹ ہو، میسنجر ہو، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں شریک ٹھہرا لیا تو پھر ہمارے لیے کوئی بھی چیز ہو جائے تو یہ ہمیں قرآن سے ہی سمجھ میں آتا ہے. تو ان کو اوپنلی چیلنج کریں کہ تم انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کریں. اور یہ انتظار بہت زیادہ نہیں تھا، ایسے آج کل لگتا ہے کہ دنیا ابھی تو بڑے سال پڑے ہیں، موت انسان یہی سوچتا ہے. ان لوگوں کو اگر یہ ان کے آپس میں ان کے درمیان یہ ہم کلامی ہو رہی ہوگی تو امیجن کر لے اس بات کو ہوئے مور دین 1400 ایئرز ہو چکے ہیں. مے بی اب تو 1400 بھی ہو سکتا ہے 1500 کے قریب ہم پہنچے ہوں. اس کانورسیشن کو ہوئے بھی 1400 سے 1500 سال ہو چکے ہیں. جس غور کریں اس بات کو، یہ ہے زندگی کی ویلیو. جو اس وقت وہ اتنے ڈس بلیور اکڑ ہے، تو اس بات کو گزرے ہوئے اس 1400-1500 سال میں دیکھ لیں کتنی جنریشنز آلریڈی گزر چکی ہیں. 53 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیو اسپینڈ ولنگلی اور انولنگلی nothing will be accepted from you for you are evil people. کہہ دو چاہے خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم بدکار ہو. just imagine اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ٹائٹل دے دی ہے، ایول پیپل، بدکار لوگ. اور ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا جائے گا. ان کے اب آپ دیکھیں نا، صرف کوئی بندہ آیت نمبر 53 پڑھے اور وہ دیکھے کہ اس کو پچھلی بیک گراؤنڈ بالکل پتہ نہیں ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے کہ کہہ دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دو کہ چاہے خوشی سے خرچ کرو نہ خوشی سے، تم سے کچھ قبول نہیں جائے گا. اب یہ بندہ جس نے اس کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا، وہ یہ پڑھ کے کہے گا یہ کیسی بات ہے. ایک شخص جو ہے وہ خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو یہ ایسا کیوں؟ اسی لیے قیامت کے دن جو معاملہ ہم لوگ آج پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو دوزخ کا ایک منظر کھینچتے ہیں کہ اس کی جو ہولناک جو پکچر ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ جتنی ہم سمجھ سکتے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں بتا دیا کہ یہ اس طرح کا منظر ہے. رونٹے کھڑے ہو جانے والی باتیں کہ ایک نیرو پلیس سے ان کو سنگلیوں میں جکڑ کے ان کو ڈالا جائے گا، جو بھی اس سزا کا حقدار ہوگا. دوزخ کے بھی تو لیول ہے نا، وہ جو ہپوکریٹ وہ تو سب سے ورس جگہ پہ ہو گئے. اور ایک بڑے سے چیمبر میں جا کے جہاں پہ آگ ہوتی ہے، کبھی آپ اسٹیل مل جو ہوتی ہے جہاں پہ لوہا پگھلایا جاتا ہے وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں. کیونکہ میں نے جب ایز اے اسٹوڈنٹ تھے ہمارا ٹرپ تھا اسٹیل مل میں گیا، اور وہ دیکھ کے جو مناظر تھے، بڑے بڑے پاٹس تھے اور اس کے اندر لوہا ابلتا ہوا لوہا، پگھلا ہوا لوہا تھا. جسٹ امیجن دیٹ. تو اس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، اور پھر کیا حشر ہوگا جب سکن برن ہو جائے گی تو پھر دوبارہ سکن دی جائے گی. صرف اتنی بات نہیں ہے، پورا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ دوزخ کا منظر، یہ کوئی انسان قیامت کے دن یہ بھی نہیں کہہ سکتا یا اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں یہ دوزخ میں کیا تھا.
اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے قرآن پڑھنے کی تمہارے پاس فرصت تھی، آج کل کے دور میں اگر اس سے اپلائی کریں تو تمہیں اپنے فون سے نکلنے کی فرصت تھی کہ تم تھوڑا قرآن کو پڑھ کے دیکھتے کہ اس میں نے بتایا کیا ہے دوزخ کے بارے میں. دوزخ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں بھی ایک ویوڈ پکچر ہمیں دی ہے. تو ایک شخص جو آیت نمبر 53 پڑھ رہا ہوگا، اس کے بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوگا، تو وہی کہے گا یہ مجھے سسٹم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسا کیوں. اسی لیے جب ہم آج قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں دوزخ کا منظر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی دل میں خیال آ جاتا ہے کہ پھر استغفار پڑھنی پڑتی ہے کہ یہ تو بہت ہی خوفناک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور رحیم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ ہماری اس شخص کی کیفیت جو آیت نمبر 53 کو بغیر بیک گراؤنڈ کے پڑھ رہا ہے، قیامت کے دن جب سارا منظر سامنے آ جائے گا، پھر وہ ایسے ایون میسنجر آف دا کورننٹ بھی کچھ اس طرح بات کرتے ہیں کہ پھر دوزخ جو وہ 100% ان کا وہ ہر انسان کہے گا یہ تو اس کی سزا جو ہے وہ صحیح بنتی ہے. پھر تو جب اب مجھے پوری اصلیت اب سمجھ میں آئی ہے تو واقعی غفور الرحیم نے کیا کیا نہیں کیا انسان کے لیے، اور ہر موڑ پہ انسان کو راستہ دکھانے کی کوشش کی. تو یہ تو پھر ویلڈ بات بنتی ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو. انشاءاللہ پھر آگے جو 54 میں کانٹیکٹ پہ ایگزسٹڈ بیفور محمد، یہ پھر نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں سے. تو ماشاءاللہ ہم لوگ آیت نمبر 53 تک آج پڑھتے ہیں، اور may God forgive me for any mistakes. ہمارا تو مقصد یہی کہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی ایز اے اسٹوڈنٹ، ان کے ایسے طالب علم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہوئے کہ رب زدنی علما، کہ ہمارے اس علم میں اضافہ کر، اور اپنی نیت کو ایز مچ ایز کوشش کرتے ہوئے خالص رکھتے ہوئے کہ میری نیت میں کوئی فطور نہیں ہے کہ میں اس میں سے نیگیٹو چیز ایکسٹریکٹ کروں. جو میری سمجھ میں آ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی توفیق دی اس کے حساب سے میں اس کے اندر سے لیکن کوئی نیگیٹو بات نہیں کروں. جو جس طرح ورس لکھا ہوا ہے اس کے اندر سے اتنی علم حاصل کر سکیں، اور جو مسٹیک ہے may God forgive me. ماشاءاللہ، پریز گاڈ. MashaAllah, brother. Thank you so much. ماشاءاللہ. MashaAllah, thank you. ماشاءاللہ. دیکھیں سبحان اللہ، وہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ کس طرح جو ہے نا انہوں نے ہیپوکریٹس کو، یعنی کہ آبویسلی وہ تو باقاعدہ دشمنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دکھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی بتا دیا کہ کن کن حرکتوں سے وہ پہچانے گئے، اور ان کی دل کی بات بھی اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں کہ کیسے اگر وہ مومنوں کے ساتھ کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو وہ الٹا ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کوئی کوئی تکلیف میں وہ آ جائیں تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں. اس طرح تو صرف دشمنی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جو دشمن بلیورز کا یا اور میسنجر کا ہوگا وہ تو پھر اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سارا کچھ کھول کے رکھ دیا ہے، اور کس قدر ناراضگی اللہ تعالیٰ جو ہے نا دکھا رہے ہیں. تو منافقین کے اسی طرح ٹیسٹ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے ہر کسی پہ. ہمیشہ ہم سب کو مرتے دم تک موت تک سیدھی راہ پہ رکھیں، اور کوئی غلطی ہم سے ہو جائے معاف فرمائے میرے اللہ. سبحان اللہ. کیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ for you are evil people. جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بول دیا، امیجن کریں. توبہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کوئی انسان نہیں کہہ رہا. ہمیں جب کوئی روڈ پہ کوئی عام سا بندہ کوئی ہمیں گالی دے دے تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو ہے ہی پاگل، اس کی بات پہ توجہ نہیں. تو کوئی سمجھدار بندہ بولے تو بندہ تھوڑا روک کے سوچتا ہے. یہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ you are evil people. Just imagine that. انسان کے ہوش اڑ جانے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے توقع رکھنی چاہیے کہ کہ باقی تم میرے مومن
لوگوں میں سے ہو. ایسے ہی کچھ آیتیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو نیک لوگ ہیں ان سے اس طرح مخاطب ہوں گے کہ تم اچھے الفاظوں کے ساتھ. ان کو جو فرشتے ہیں وہ جب ان کی روح بھی نکالنے آتے ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آئیے آپ آپ کو انویٹیشن دی جاتی ہے. جیسے آپ کبھی کسی اچھی جگہ ویکیشن پہ جاتے ہیں, اگر آپ کو وہاں پہ ویلکم نہ کیا جائے تو انسان کا دل خراب ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ ایک ڈور پہ کھڑے ہوں گے, کارپٹ بچھا کے آپ کو بڑے مسکرا کے ویلکم کریں گے, تو وہ ہر چیز کاؤنٹ ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹ فارورڈ بول دی, یو آر ایول پیپل. اور انسان وہی کامیاب ہے کہ جو ایسے کہتے ہیں نا, صبح کو بولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بولا نہیں کہتے. تو اگر ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے انسان کے پاس, تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے دروازے کھلے ہیں. یہ لوگ ان باتوں کو غور کر کے, اگر یہ مسٹیک ان سے ہو بھی چکی ہوتی, اگر ہمیں نہیں پتہ ان کے ساتھ کیا ہوا, لیکن ان میں سے اگر کچھ ایسا ہوتا جس کو یہ بات کے بعد بھی جھٹکا لگتا ہے, جیسے وہ آیت ہے سورہ 18 کی جو 2 باغ کی سٹوری ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس سٹیج پہ تھا, لیکن جب اس کے باغ تباہ ہو جاتے ہیں تو آخر میں بیٹھا افسوس کرنے بیٹھتا ہے کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ اب شرک نہیں کرتا باغوں کو لے کے نا. تو ہو سکتا ہے پاسبلی کہ اس کو احساس ہو گیا ہو اور وہ اس وقت سجدے میں گر گیا ہو, تو اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان ایسا ہے کہ اس کی جو کمزوریاں اللہ تعالیٰ اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیں, اس کو بتا بھی دیں یہ غلطی ہے, یہ پرابلم ہے, اس کے باوجود بھی وہ نہیں مڑتا, وہ اپنی ہٹ درمی پہ رہتا ہے. ماشاء اللہ, پریز کر. دیکھیں کیونکہ یہ ڈائریکٹ دھوکے بازی تھی پروفٹ کے ساتھ ان لوگوں کی نا, ایک قسم کا بہانے بنا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو اس ٹائم جب کہ اب آپ یہ پوری صورت دیکھیں نا, یہ ایسی ہے کہ جس میں ایسے اللہ تعالیٰ کے چیزیں, جیسے اللہ تعالیٰ بلیک اینڈ وائٹ سفٹنگ کر رہے ہیں مسلسل, اور بڑی سخت کمینڈمنٹس آ رہی ہیں اور بڑے وارننگز آ رہی ہیں. اور تو یعنی کہ پروفٹ کے ساتھ ایسا دھوکہ کر کے اس کو کتنی بڑی دشمنی کر رہے ہیں نا, کہ یعنی کہ سیدھی بات ہے کہ وہ وار میں ہار جائے, بلیورز مارے جائیں یا وہ مارے جائیں, یعنی کہ اس سے بری خراب نیت تو اور کوئی ہو نہیں سکتی. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر سختی سے اس کے نتائج بتائے ہیں, بہت ہی فرم طریقے سے. اور کوئی یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو ایول پیپل کہہ رہے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے بالکل کوئی اچھائی نہیں دیکھی ہوگی, کیونکہ وہ تو ہمارے اندر تک کے خیالات جانتے ہیں. یہ سورہ ایسی ہے شروع سے لے کے اینڈ تک, ویری ڈفرنٹ فرام ادر سوراز. ماشاء اللہ, آپ بس اتنا کہنا تھا. اور امیجن کریں گے یہ قرآن کمپلیٹ ہو رہا تھا, یہ آخری صورتوں میں ہے, اور اس کے بعد مائگریشن تھی مکہ کی طرف, اور یہ قرآن کمپلیٹ ہو چکا تھا, اور پڑھنے والا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس سورہ میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی, اور لکھنے والے نے اس میں 2 ورسز ایڈ کر دیے, باوجود اس کے کہ یہ اس کی اپنی زبان تھی, وہ عربی پہچانتے تھے, اور یہ ساری آیتیں اس میں لکھی ہوئی تھی, اس کے باوجود اس میں 2 ایسے ورس ایڈ کر دیے گئے آخر میں جو 2 ورسز ہیں. جسٹ امیجن انسان جو ہے وہ جو یہ میسنجر آف دا کاوننٹ کی وہ اسپیچز سن رہا تھا, اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ اس لیے اتنی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ پروف کرنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ یہ جو انسان جو ہے یہ مجھ سے بھی برا ہے, اس کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ واقعی مطلب جو انسان کام کر رہا ہے وہ شیطان بھی شاید نہ کرے, اس کے اندر بھی نہیں ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ کا ججمنٹ وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے واضح طور پہ کہ جو تم کو اور جو تمہیں فالو کریں گے میں سب کو جہنم میں بھر دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آلریڈی جو ججمنٹ ہے وہ آلریڈی ایشو کر دی ہے قرآن کے اندر. تو اس کو اب اگر اتنی اس بات کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو وہ اس کو کوشش نہیں کرے گا, لیکن اس کے اندر کی جو فطرت ہے وہ یہی پروف کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے بھی برے ہیں. پریز گاڈ. اس کو پتہ ہے نا کہ میری تو ججمنٹ ہو گئی ہے, تو میں اکیلا کیوں جاؤں, اس کا تو لیکن اتنا امید میں بیٹھا ہوا ابھی تک.
یہ مسلم کانوینٹ کی میں بات بتا رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ ہاں امید میں ہاں بیٹھا ہوا ہے کہ شاید میں اپنی بات پروف کر پاؤں. یہی انسان کی جو ہے نا کہ ہم وی ہیئر اینڈ وی اوبے. اسی لیے مذہب کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بات کہہ دی ہے، بھلے ہمیں سمجھ میں آئے اس وقت نہ آئے، ہمارا وہ لیول نہیں ہے. آپ میٹرک کی کتاب آپ کسی پانچویں کلاس کے بچوں کو شاید نہیں سمجھا سکتے، وہ اس کا لیول نہیں ہے ابھی. تو ہمیں صرف وی ہیئر اینڈ وی اوبے، دیٹس اٹ، سمپل. جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دیں گے. بالکل. اور میں یہی دیکھتا ہوں ایک پرابلم جو سبمٹرز میں بھی ہے، بعض چیز کو جو تھوڑی کمپلیکیٹ ہوتی ہے اس کو لے کے پاگل ہو ہی جا رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر پھر اپنے اپنے مفہوم نکالتے ہیں. ماشاء اللہ میرا ہوتا ہے کہ اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو. مے بی اٹس ناٹ ماشاء یور اللہ. ٹائم، مے بی اٹس کمپلیٹ. دو اپنی طرف سے بیچ میں مت چیزیں ڈالو، ہمارا وہ لیول نہیں ہے مے بی اس وقت. صحیح پھر اس پہ بات. لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ ٹریڈیشنل اسلام میں بھی یہی پرابلم ہے. کمپلیکیشنز تو اب اس میں بھی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے نا شیطان. یا ایبسولوٹلی. بالکل. کوئی کبھی وہ فوڈ والی چیز کا ایشو ہے، اور کبھی جو ہے سرکمسیژن کا، دس اینڈ دیٹ، کئی چیزیں نکل آتی ہیں. اب اس میں سے ہی ابھی میسنجر کے جاتے ہی وہ 3 نمازیں آ گئی. ہاں ایگزیکٹلی. جاتے ہی وہی تو لوگ اس وقت بھی، حالانکہ میسنجر نے ایکچولی ان کو ایکسپوز کر دیا تھا، جب تک لیکن وہ پھر کھل کے نہیں آئے تھے اس کے جاتے ہی. میں تو سرپرائز ہوتا اگر یہ معاملہ نہ ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا سسٹم ہے، سسٹم ہے. آخر تک چلتا ہی رہے گا. تو I would بالکل. have been surprised کہ یہ نہ ہوا ہوتا. یہ کیسے بالکل. ہو گیا؟ میسنجر آف دا کورنٹ کے بعد کوئی چینجنگ نہیں آئی. شاکڈ. ناؤ آئی ایم ناٹ شاکڈ. انسان سوچتا ہے کہ پیوریفائی ہو گیا. اب دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ بھیج دیا تھا. یس. پہلی وہی سورہ جس میں اللہ تعالیٰ کا اتنا غصہ آ رہا ہے منافقین پہ، منافقین نے پکڑ کے اس میں 2 صورتیں ڈال دی. دیکھیں، یقیناً منافق ہوں گے نا، اور آئیڈل کین ورشپر یو ہوں گے. امیجن؟ یہ اتنا اس بڑا کے گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اتنا اللہ بڑا کی کتاب کے ساتھ اس کے علاوہ جھوٹ بولنا، یہ کرنا وہ کرنا، اس کے ہوئے اندر جا کے آپ نے 2 آیتیں ڈال دی. جسٹ ہوئے ہوئے امیجن ہوئے دا ہوربل انسٹنٹ. ہوئے ہوئے. لگتا ہے کہ جس طرح کی اللہ تعالیٰ کی اس میں لینگویج آ رہی ہے نا، یا مطلب انسان کانپنا شروع ہو جاتا ہے سن آپ کا کے شوق ہے. اس سورہ کی آیات جو ہیں، جس میں مطلب آگے چل کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس کی جنازے میں نہیں جاؤ گے، قبر پہ نہیں ٹھہرنا، یس. اور ساری چیزیں. اور یہ کبھی آئندہ تمہیں کہیں بھی صحیح اپنے ساتھ جانے کو تو یہ ان کو اجازت نہیں ہوگی. تو تھرو آؤٹ یہ اتنی سخت لینگویج ہے اس سورہ میں. وہیں پہ بھی ان کو وہ دیکھے شیطان نے وہاں سے ان کے دل کو پکڑا ہے، وہ اتنی ہمت دی کہ وہ یہ کام کر دیں. کمال ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ. وہی نا، اللہ تعالیٰ شیطان کی اور وسپر سے بچائیں. کس قدر وہ ایکٹیو ہے جو ہے نا، اسپیشلی بلیورز کے خلاف. باقی تو اس کو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو آلریڈی ڈن اینڈ ڈسٹڈ ود. اوہ یس. ان کا تو جیسے ہی کوئی اس طرف سچائی کی طرف آتا ہے تو شروع میں ہی جیسے اس کے ٹیسٹ آتے ہیں وہ بھی بڑے سخت ہوتے ہیں. کیونکہ شیطان کلیم کرتا ہے کہ یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے اس کی. بڑا ایک راستہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا صراط مستقیم کا، وہ بڑا تھن روپ ہے واقعی. اس کے ادھر ادھر سب کھائی ہے، اور کوئی راستہ ہے نہیں، مگر وہ ریمپس بنا دیے نا شیطان نے. ادھر سے اتر سکتے ہو، یہاں سے بھی اتر سکتے ہو. ایک ہائی وے ہے جو سیدھی سیدھی جا رہی ہے، ہم نے اس پہ رہنا ہے، مگر آپ کو جگہ جگہ ریمپس نظر آئیں گے. وہی جو بات کر رہے تھے نا کہ آیات اسٹریٹ فارورڈ ہیں اور آیات
with multiple meanings ہے. multiple. مگر multiple meanings ان کے لیے وہ ریمپس ہیں، وہاں سے یہ اتر سکتے ہیں. جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو سیکھ کر رہا ہے وہ سیدھا جاتا رہے گا، اس نے سیدھا. نہیں اترنا. ہوں. لیکن وہ ریمپس جو ہے نا، وہ وہاں پہ وہ روڈ بلا کے، ایسے جیسے آپ ویڈیو گیم دیکھیں نا، ہے نا. یا یہاں پہ ایک آ گیا، یہاں سے کچھ ہو سکتا ہے. جیسے کئی وہ لوگ، ہم سوری گو ہیڈ. ہاں ہاں جی جی جیسے وہ فری وے اور موٹر وے آپ جا رہے ہیں تو رستے میں ہاں ایگزٹ پہ ایگزٹ آتے جاتے ہیں، جی، آپ سیدھے جاتے ہو. وہی ہے نا، وہی ایگزٹ والے ریمپس جو ہیں. بالکل. ایگزیکٹلی. ہم ہائی وے کہتے ہیں، آپ لوگ فری وے کہتے ہیں، ہوں. کینیڈین ہائی وے کہتے ہیں. انگلینڈ میں موٹر وے کہتے اچھا. ہیں. ہاں، پاکستان میں موٹر وے کہتے ہیں، وہ انگلش والوں سے ان کا نام آیا ہوا ہے، موٹر وے، فری وے. تو اگر ہم انسان نا سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اوف. لو لگا کے رکھے نا تو پھر یہ راستہ آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کو ڈائیورٹ نہیں ہوتا. ابھی میرا ماشاء اللہ اتنا پریز گاڈ اتنی بلیسنگ ہے کہ بعض وقت کوئی ٹاپک آتا ہے نا تو میں لائک ہم لوگ جمعے کی نماز میں تھے تو کسی بچے کا وضو ٹوٹ گیا لاؤڈلی نا، تو خطبے کے بعد میں نے جس کو اشارہ کر دی کہ جا کے وضو کراؤ، لیکن وہ اپوز ہو گئے لوگ میرے نا کہ ایک دفعہ وضو ٹوٹ جائے تو پھر آپ اگر آپ نے جمعے کا سرمن سٹارٹ کر لیا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے بس ایسے پولائٹلی کہا تھی، میں نے کہا اگر بندے کے بیچ میں 2 منٹ ہیں نماز کے بیچ میں تو اگر وضو کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ سارے پوز میرے پہ چڑھائی کر دی نا، تو میں نے بس اتنا ہی کہا کہ ایز فار می آئی مین بہت پولائٹلی، کوئی اس میں اینگر نہیں، کچھ نہیں. اور ماشاء اللہ دس ماشاء اللہ. آئی لرن دس فرام گاڈ اینڈ ماشاء اللہ پریز گاڈ. بہت پولائٹلی بولتی ہے. میں نے کہا اگر میرا اگر وضو ٹوٹ جائے اس طرح کچھ جیسے وچ از ایکسٹریملی ریئر، ایکسٹریملی میں بھی لائف میں 1-2 دفعہ ایسا ہو، نہیں نہیں، ہو سکتا ہے، بالکل ہاں، ہو سکتا تو میں آئی وڈ ریدر گو اینڈ ڈو دا نماز وضو کر کے آگے پھر میں اللہ تعالیٰ سے آئی ول ڈو دا ریپینٹنگ آفٹر ورڈ کہ اللہ میں نے دوبارہ وضو کر لیا، اگر مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف فرما دیجیے، تو اس میں کیا برائی ہے. کہتے نہیں تم ایسے کرو گے تو تم گناہ میں پڑ جاؤ گے. میں نے کہا اچھا. ہاں یہ تو میں نے ہے. کہا ہاں، تو میں نے کہا ایسی چلیں چیزوں کا تو کوئی جواب نہیں ہے قرآن میں. ہاں، میں نے کہا جس چیز کے بارے میں کوئی کلیئر کٹ نہیں ہے نا تو نہیں. بندہ اگر بہتر ہے سیفر پیتھ وے اپنا لے تو اس میں کیا حرج ہے، اس میں بحث کرنے کی. تو بہت ہی پولائٹلی وہ مجھے ہی بار بار پکڑ کے نا، بار بار میرے پاس آ کے مجھے کنونس کرنے. میں نے کہا سر میں نے آپ سے بہت پولائٹلی کہہ دیا، ٹھیک ہے آپ نے پہ چلتے رہیں، مجھے اس سے نہیں ہے. میری جو سمجھ ہے، میں آئی کوڈ بی رانگ، بالکل. یو کوڈ بی رانگ، وی بوتھ کین بی رانگ اور وی بوتھ میں بی رائٹ. تو آپ ٹھیک ہے، آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ رکھیں. میری جو انڈرسٹینڈنگ میں نے آپ کو بتا دی کہ اس میں کیا حرج ہے کہ میں جا کے 1 منٹ کے اندر وضو کر کے آ کے اور نماز پڑھ لوں اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگوں گا اینڈ میں کہ اللہ مجھے معاف کر دیں. تو مجھے تو بعض کا تھوڑی سی فرگیونیس ہوتی ہے کانٹیکٹ پریئر میں کہ کہیں میں نے رکعتیں آگے پیچھے تو نہیں کر دی، تو آلویز ریپینٹنگ کہ اللہ مجھے معاف کر دینا کہ مجھے اگر میری کاؤنٹنگ میں مسٹیک ہوگی کچھ بھی ایسا ہو. تو میں نے کہا آئی ریپینٹ. سو آپ کا ٹھیک ہے، آپ اپنے پہ چلو. لیکن مجھے ماشاء اللہ اس میں سب سے بیسٹ چیز جو لگتی ہے نا، کوئی پھڈا نہیں، کوئی بحث نہیں. کوئی اگلا بندہ اگر بات کو ایلیویٹ بھی کر رہا ہے تو میں بہت نرم طریقے سے نا آپ کرتے رہیں، میں آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. سو پلیز لیٹس جسٹ کیپ اٹ آن دیٹ. اور نہ اس میں کوئی پھڈا ہوتا ہے نہ کوئی لڑائی ہوتی ہے، اپنے بات بھی کر دی ماشاء اللہ. اس پہ اگر آپ لڑنا شروع کر دیں کہ بھئی نہیں آپ تو کافر ہو، آپ تو یہ ہو، آپ تو ہپوکریٹ ہو، پھر وی ہیو بروکن سو مینی ادر کمانڈمنٹس. پرائز کا صحیح بات. کیونکہ آنیسٹلی اس پوائنٹ پہ جو مجھے کہ جیسے کہتے ہیں نا اپنا الو سیدھا رکھو، وہ والی بات ہے. ہر لمحے اپنے آپ کو دیکھ، اپنے گریبان میں جھانکتے رہو کہ مجھے اس شخص کو بہتر بنانا ہے. اس کو تو میں پتہ نہیں بنا سکوں نہ بنا سکوں، لیکن اس کو میں بتا دیتا ہوں، لیکن مجھے اس شخص کو بہتر بنانا ہے جو کہ اس گریبان کے اندر ہے.